ساس کو بدلیں مگر سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ ساس کی خود لاڈلی بہو بنے تاکہ جو ہے نا کسی کو آپ پر بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور آپ کے شوہر بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں، آپ کے شوہر بھی آپ کی عزت کریں، آپ سے پیار کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ کافی زیادہ ساسیں چلاک مکار ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ساس کو اپنے پیار میں دیوانہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جسی طرح آپ اپنے شوہر کو اپنے جو ہے نا پیار کا دیوانہ بنا لیتی ہیں، اسی طریقے سے ایک ساس کو بھی اپنا دیوانہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ایسے ہی آپ کے ساتھ چند ٹپس شیئر کروں گی، جس پر عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گی آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ دیکھیں گی، اور میں آپ کو فائدہ بھی اس کا بتاؤں گی کہ اپنی ساس جب آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ کہ میری بیٹیوں کی نصیب بھی اچھی ہوں۔ ہمیشہ اس لڑکی کی اپنی ساس کے ساتھ زیادہ بنتی ہے جس کی اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوتی ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں یا ماں کے ساتھ بہت فری ہوتی ہیں، بہت جو ہے نا چڑچڑی رہتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ، وہ بچیاں جو ہے نا اپنی ساس کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہیں۔ اور ماں جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، ماں ہر چیز برداشت کر لیتی ہے اور بیٹیوں کو چھوٹا سمجھ کر اگنور بھی کر دیتی ہے، لیکن ساس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ ساس جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ بھی کرتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں، اور ساس ہی کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کے شوہر بھی آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں اور چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ شادی کی شروعات میں شادی صرف آپ دو لڑکی لڑکے کا تعلق نہیں ہوتا کہ آپ دو میاں بیوی بن چکے ہیں تو انہی کا تعلق ہے۔ شادی ہوتی ہے دو فیملیز میں، دو خاندانوں میں، اور ہر رشتے کو چلانا جو ہوتا ہے نا وہ ایک لڑکی نہیں ہوتا ہے۔ اب ہر رشتے کو کس طرح ڈیل کیا جائے، دیکھیں شادی کی شروعات میں لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو سارے لوگ سمجھیں اور ہر جگہ اس کو سمجھدار فیملی ہی ملے۔ یہاں پہ لڑکیوں کو خود اب سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے شادی کے بعد سب سے پہلا پوائنٹ، آپ جب بھی گھر سے نکلیں، کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے، آپ اپنی ساس کو بتائیں اور اپنی ساس سسر کی اجازت لیں۔ اس طرح کرنے سے وہ آپ کو منع بھی نہیں کریں گے، روکیں گے بھی نہیں، بلکہ خوش ہوں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، اور آپ کو اگر وہ کہہ دیں کہ آج نہ جاؤ، آج گھر میں فلاں بندے کی دعوت ہے یا فلاں لوگوں نے، فلاں مہمان نے آنا ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے پہلے نہیں ملے، انہوں نے آنا ہے، آج آپ لوگ اس جگہ مت جاؤ، تو آپ فوراً اس کی بات پہ عمل کریں، ان کی عزت رکھیں اور کہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ ساس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ عزت دینے والی لڑکی ہے، اس لیے اس کو عزت دی جائے۔ نمبر 2، صبح صبح جلدی اٹھ جانا، یعنی کہ صبح جلدی اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ شوہر اندر دوپہر تک اگر سوئے ہوئے ہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ وہیں لیٹی رہیں، آپ بھی اس کے ساتھ سوئی رہیں، اور پھر جب آپ اٹھیں تو آپ اپنے شوہر کو باہر بھیج دیں کہ جی آپ جائیں ناشتہ لے کے آئیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، جس سے ساس بہت زیادہ چڑھتی ہے، بہت زیادہ اسے غصہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیا سمجھداری کرنی ہے، کیا عقل مندی کی استعمال کرنی ہے کہ صبح اگر آپ کے شوہر سو بھی رہے ہیں، آپ بے شک آپ تھکی ہوئی ہیں، رات کی آپ کی نیند پوری نہیں ہے، لیکن جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم آپ کے ساس کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، اور اٹھتے ہی اپنی ساس کے پاس ضرور جائیں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ کیا ناشتہ بن چکا ہے، یا ناشتہ اگر بن رہا ہے نا، وہ آپ سے اگر کہتی ہیں کہ آپ ناشتہ کر لو، وہ جب اٹھے گا تو کر لے گا، تو اس وقت آپ ساس کی خوشی کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ ناشتہ کر لیں، اور پھر جب آپ کے ہسبینڈ لیٹ اٹھیں تو ان کے ساتھ دوبارہ آپ ناشتہ کر لیں، کیونکہ شادی کی شروعات کے دنوں میں ایک بیوی کو زیادہ طاقت، زیادہ خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی انرجی لیول بھی برابر رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ساس الگ سے خوش ہو جاتی ہے اور شوہر الگ سے۔ اب ساس اور شوہر کو دونوں کو مینیج کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی اتنا پہاڑ کام نہیں ہوتا، اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ جہاں پہ ایک عورت ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے اور 5 بچے پیدا کر لیتی ہیں، مس کیریج کی تکلیف برداشت کر لیتی ہیں، تو وہاں پہ جاتے ہی شادی کے بعد ایک نئی انرجی، ایک نئی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے شوہر کو اور اپنی ساس کو دونوں کو مینیج کرنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک ٹائم سیٹ کرنا۔ جس طرح آپ اسکول یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہیں کہ اس ٹائم پہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے، اس ٹائم پہ میں نے آرام کرنا ہے، اسی طریقے سے سسرال میں بھی اگر آپ اپنا ایک اچھا سا ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ٹائم ٹیبل یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن، اب آپ جاتے ہی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اور آپ کام میں لگ جائیں۔ ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کو اور اپنے سسرال والوں کو
کیسے مینیج کرنا ہے. خود کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. ظاہر ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے, آپ نے خود بھی بننا سنورنا بھی ہے, شوہر کو بھی ٹائم دینا ہے. لیکن ایسے میں جو مین گھر کا سربراہ ہے نا وہ آپ کی ساس ہے. اب ساس کو خوش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے صبح جلدی اٹھ جانا ہے, جاتے ہی ساس کے پاس انہیں سلام کرنی ہے. شوہر کے اٹھنے کا انتظار نہیں کرنا, یہ نہیں کہ شوہر اٹھے گا تو میں اس کے ساتھ اٹھوں گی. پہلے ہی جا کے سلام دعا کرنی ہے. ان ساس کے ساتھ بھی ناشتہ کر لینا ہے اور بعد میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی. ایک ٹپ تو یہ ہے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی کہیں جانا ہے, چاہے آپ نے اپنے میکے جانا ہے, چاہے آپ نے اپنے جو ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جانا ہے. نئی نئی شادی ہوتی ہے آج کل کے دور میں, سب شوہر جو ہیں وہ گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں, ریسٹورنٹ پہ لے کے جاتے ہیں. تو ایسے میں یہ نہیں ہے کہ چپکے سے تیاری کی اور اچانک سے شوہر کے ساتھ اٹھا اور چلیں جی موٹر بائک اسٹارٹ کی اور ہم جا رہے ہیں, یا پھر گاڑی میں بیٹھ گئی اور جا رہی ہیں اور کسی کو بتایا نہیں کہ سب کو پتہ ہے ہم نئی نئی ویلی دلہن ہیں. یا پھر ہسبینڈ آپ کو کہہ دیں کہ کچھ نہیں میں سنبھال لوں گا, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے منہ کا کچھ نہیں جو ہوتا ہے نا, جو ہسبینڈ کہتے ہیں آپ خیر ہے میں سنبھالوں گا, وہ کچھ سنبھال نہیں سکتے. جب ایک ماں نے ساری زندگی بیٹے کو سنبھالا ہوتا ہے نا, وہ ماں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ بہو کو کب کس جگہ کیسے گرانا ہے اور کیسے اس کی عزت کو کم کرنا ہے. اس لیے یہاں پہ اپنے شوہر کی باتوں میں نہیں آنا, بلکہ اپنے ہسبینڈ کو یہ ہدایت کرنی ہے, یہ کہنا ہے کہ آپ جائیں اپنی امی سے اجازت لیں, انہیں بتائیں, آپ خود ان کے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, آپ الگ سے اپنی ساس کو بتائیں کہ امی آج ہمارا یہ پلان ہے, آج ہم یہاں جانا چاہ رہے ہیں, یا پھر آج آپ کے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو فلاں ہوٹل پہ لے کے جاؤں گا یا فلاں جگہ جاؤں گا, آپ کی اجازت ہے ہم گھومنے چلے جائیں. بہتر تو یہ ہوگا اگر آپ پہلی دفعہ میں اپنی ساس کو آفر کریں کہ امی آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں, کیونکہ جو سب سے پہلا جو سب سے فرسٹ ٹرپ ہوتا ہے, جو سب سے پہلی دفعہ جب جانا ہوتا ہے, اس وقت اگر آپ اپنی ساس کو ساتھ لے کے جائیں گی تو ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں جو چبھن ہوتی ہے نا کہ اکیلے چلے گئے ہیں, پتہ نہیں وہاں پہ کیا کریں ہوں گے, کیا کھائے پیے ہوگا, ماں کا کوئی خیال نہیں ہے. ماں نے ماں کے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اتنی تھکی ہیں, ہم نے اتنے کام کیے, ان کو پالا پوسا, اور آج ہم ہی کہیں لے کے جانے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے, اور آتے ہی بیویوں کو لے کے چلے گئے ہیں. یہاں پہ پھر ساس جو ہوتی ہے نا وہ بہو سے نفرت کرنے لگتی ہے, اور جب ساس بہو سے نفرت کرتی ہے نا تو جو شوہر کی محبت ہوتی ہے وہ کچھ ٹائم تک ہوتی ہے. اچھے اچھے شوہروں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سمجھداری یہ ہے کہ آپ بجائے اپنی ساس کو یہ بتانے کے کہ ہم فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ اپنی ساس کو یہ کہیں کہ امی ہم نے وہاں جانا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے, اجازت لینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آپ ساتھ آئیں گی نا, اور جب وہ کہہ دیں کہ ہاں میں آؤں گی, ساتھ آنا چاہتی ہوں, تو انہیں خود کپڑے سلیکٹ کر کے دیں کہ آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے شوہر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے. انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ میری ماں کی عزت کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ فور ایگزامپل فیوچر میں اگر آپ کی ساس کی وجہ سے یا آپ کی ساس کے ساتھ آپ کی کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے, تو آپ کے شوہر جو ہے نا وہ آپ سے اختلاف نہیں کریں گے. آپ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے تو شروع میں ہی میری ماں کو ناپسند کر دیا تھا, تم خود ایسی ہو, تمہیں میری ماں اچھی نہیں لگتی ہے اور تم ہو ہی بدتمیز. ایسی باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گی. پھر آپ کے شوہر کو یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو رشتے بچانے والی ہے اور اس نے اپنی طرف سے کوشش کی. آپ جو بھی کوشش کی ہوگی, آپ جو بھی بات اپنے ہسبینڈ کو, اگر فیوچر میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, اگر آپ اپنے شوہر کو بتاتی بھی ہیں تو آپ کے شوہر آپ پر یقین کریں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں یہ اچھی تھی, اس کو بدلا گیا ہے. اور یہ چاند ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ساس جب آپ سے خوش ہو جاتی ہے نا, تو یقین کریں آج میری امی کو میری بڑی بھابھی نے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے. کنٹرول نہیں کیا ہوا مطلب اپنے پیار اور اپنے اخلاق سے. اور پیار اور اخلاق کیا ہے, یہی ہے کہ جب بھی میرے بھائی جو ہے نا کچھ لاتے ہیں تو میری بھابھی سب سے پہلے میرے بھائیوں کو بھی دینے سے پہلے, اپنے بچوں کو دینے سے پہلے میری امی کو دیتی ہیں کہ آپ لے لیں. میری امی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں, نہ انہوں نے کچھ کھانا ہوتا ہے نہ چکھنا ہوتا ہے, وہ خود وہ چیز اٹھا کے کہتی ہیں نہیں یہ اپنے بچوں کو دو, یہ شوہر کے لیے رکھ لو, یہ یہاں رکھ دو, یہ خود کھا لو. اب کیا ہو گیا, ایسے میں نہ میری امی نے کچھ کھایا نہ کچھ لیا, الٹا انہیں کو وہ چیز دے دی. لیکن میری امی کے دل میں اپنی بہو کے لیے عزت, احترام اور محبت پیدا ہو گئی. دوسرا, جب بھی باہر جائیں, اگر شاپنگ کرنے اکیلی ہی جا رہی ہیں تو اپنی ساس کے لیے کوئی نہ کوئی سوٹ لے آئیں, ایک سوٹ انہیں گفٹ دے دیں, ان کے لیے جوتے لے آئیں, ان کے کھانے کے لیے جو چیز وہ شوق سے کھاتی ہیں وہ لے کے آ جائیں. اپنے ہسبینڈ کو خود بتائیں کہ یہ میری آپ کی امی کو یہ چیز پسند ہے, یا پھر راستے سے یہاں سے یہ چیز خرید لیں, امی کے لیے خرید لیں. اب جب آپ امی کا نام لیں گی, آپ کے شوہر بھی آپ کو جو ہے نا خوشی سے لے کے جائیں گے کہ اس نے میری ماں کے لیے کچھ خریدنا ہے. وہاں پہ پھر آپ کے شوہر آپ کو خود کہیں گے کہ اپنے لیے بھی کچھ لے لو نا, تو آپ کو ڈبل فائدہ ہو جانا ہے. دیکھیے
آپ اپنی ہر کام میں، ہر چیز میں جس طرح اپنے شوہر کو اہمیت دیتی ہیں اسی طرح اپنی ساس کو اہمیت دیں گی تو یقین کریں آپ کو ڈبل فائدہ ہونا ہے۔ اور ایک ساس جب آپ کے سائڈ پہ ہو جانی ہے نا تو وہاں پہ آپ کی دیورانیاں جٹھانیاں کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی بھی چلاکی نہیں کر سکیں گی۔ اگر وہ چلاکی کریں گی بھی تو آپ کی ساس انہیں خود شٹ اپ کال دے دیں گی، خود انہیں کہہ دے گی کہ نہیں وہ اتنی اچھی ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ خود انہیں جو ہے نا آپ کی باتوں کو کور کرے گی اور آپ کی غلطیاں آپ کو خود بتائے گی کہ یہاں پہ بیٹا آپ نے یہ کیا ہے تو آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تو ایک ساس کو دوست بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جب آپ باہر جائیں، اگر کہیں پر آپ ساس کو ساتھ لے کے نہیں بھی جا رہی، کہیں پہ آپ نہیں لے کے جانا چاہتی تو وہاں پہ بھی آپ طریقے سے بات کریں اور طریقے سے آپ انہیں کہیں کہ امی آج ہم نے وہاں جانا ہے، آپ کی اجازت ہے ہم چلے جائیں۔ تو جب وہ آپ کو اجازت دے دینا تو واپسی پر وہاں سے اپنی ساس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دینے سے جس طرح شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اسی طرح ساس، بہن، بھائی اور باقی کے رشتوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں گھومنے گئی ہیں، آپ نے خود ہی وہاں پہ سب کچھ کھانا کھا لیا ہے اور آپ نے باقیوں کا کوئی خیال نہیں، بس ٹھیک ہے شوہر کو آپ کیسے کہیں، ظاہر ہے لڑکیاں شرما بھی رہی ہوتی ہیں لیکن سمجھدار جو مرد ہوتا ہے نا وہ خود ہی اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر سے جو ہے نا جانے میں غلطی ہو رہی ہے یا وہ کہیں مصروف ہے، ان کے اس طرف مائنڈ نہیں گیا، تو آپ تو سمجھدار ہیں نا، آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ گھر ہم لوگ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، اور جب لے کے جائیں تو سب کو بلا کے اکٹھا کریں کہ یہ جی ہم لے کے آئے ہیں اور سب ہم نے مل کے سب نے انجوائے کرنا ہے، نیکسٹ ٹائم ہم سب مل کے جائیں گے، ابھی فرسٹ تھا تو ہم لوگ اکیلے گئے۔ مطلب اپنی جو بات ہے اس کو ایکسپلین کریں، اس کو سمجھائیں، بتائیں تاکہ آپ کا رشتہ خوبصورتی سے گزرے۔ اور ساس کو پیار سے جیتنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس مین سے 3 کام ہیں۔ ایک صبح اٹھنا ہے، دوسرا ساس کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سننی ہے، تیسرا کہیں جاتے ہوئے اس کی اجازت لے کے جانا ہے، اسے بتا کے جانا ہے، چوتھا اپنی ساس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرنا ہے، اسے کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے رہنا ہے۔ گفٹ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور یقین کریں اگر آپ یہ کام کر لیں گی تو آپ کے شوہر آپ سے بڑھاپے تک محبت کریں گے، کبھی بھی آپ کی بے عزتی نہیں کریں گے، کبھی آپ سے لڑیں گے نہیں، کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے اور کبھی آپ کی زندگی میں دوسری عورت کو بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ آئیں گے کہ یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی ہیں اور میری اپنی ماں بھی ہے۔ تو آج کی میری چھوٹی سی یہ موٹیویشنل ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، مزید ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا اور اب کمنٹس میں نا آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا میری یہ باتیں صحیح ہیں، اور بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر سکتی ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی ضرور بناؤں گی اور آپ کو اچھا سا جواب بھی دوں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔